جان تھی 100 وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے۔ جان تھی 100 وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے۔ دل والے خود ہی کہہ دیں گے یہ کہانی اس افسانے کی۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو۔ مختصر سی شب ہے کچھ تو اجالے خرید لو۔ اور ہم سے نہ ہوگا دشمن اصحاب و اہل بیت کا احترام، ہماری زبان کے واسطے اب تالے خرید لو۔ میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل شریعت ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل دین ہے۔ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور نبوت کا دروازہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بند فرما دیا۔ چنانچہ یہ ایمان ہے، اور ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، زندگی کا ہر گوشہ سچ ہے، اور اس کو مان کر زندگی گزارنا کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اور جس طرح نبوت لاسانی ہے، اسی طرح توحید بھی لاسانی ہے۔ نہ اللہ کا کوئی شریک، نہ اللہ کے محبوب کا کوئی شریک، اللہ اکیلی ذات، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلی ذات ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ بیان کیا، اور اپنا حکم نافذ کرتے ہوئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے حکم کیا ہے، آپ کو، آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ تعبدوا، ہرگز کسی کی عبادت نہیں کرنا، ہرگز کسی کو نہیں پوجنا، ہرگز کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا، ہرگز کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ اللہ تعبدوا، اور صرف کس کی عبادت کرنی ہے؟ حضرت اللہ جل مجدہ کی۔ ایاہ وبالوالدین احسانا، یعنی اپنی وحدانیت کو، اپنے رب ہونے کو بیان کرنے کے بعد، اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد، اپنے والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے حکم کیا ہے اللہ تعبدوا ایاہ، کہ اپنے والدین کی، رب کے بعد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور قرآن نے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو۔ اور کس طرح؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اور اگر ان میں سے وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، وہ زندگی کے آخری حصے میں پہنچ جائیں، وہ زندگی کے آخری لمحات میں پہنچ جائیں، احدہما، اس میں سے کوئی ایک، یعنی ماں، یعنی آپ کے والدین، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا ان دونوں میں سے دونوں، او کلہما،
یا دونوں، احدہما او کلہما، ایک یا ان میں سے دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو اپنے اس عمر میں جا کر اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کرنا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، پھر آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب یہ اس حال میں پہنچ جائیں کہ یہ اب بڑھاپے کی عمر میں ہیں، ان کی عمر کے آخری دن چل رہے ہیں، قَوْلًا كَرِيمًا، تو ان کے ساتھ تم نرمی سے بات کرو۔ اب ان کو تم آنکھیں نہ دکھاؤ، اب تم ان کے سامنے سینہ جو ہے تان کر نہ چلو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا، علقمہ میرا صحابی ہے، اس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے، اس نے مجھ پر ایمان لایا ہے، اس کے باوجود جب موت کا وقت آیا تو علقمہ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی بیوی نے آ کر مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ فرمایا ماں اس سے خفا ہے، ماں ناراض ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا ماں کیوں ناراض ہو؟ کہا مجھے اس کے دین سے، اس کی عبادات سے، اس کے زندگی کے کسی گوشے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس جب یہ زبان کھولتا ہے، جب یہ بولتا ہے تو میرے سینے پر وار کرتا ہے، میں اس کو نہیں معاف کر سکتی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم کیا کہ بلال جاؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ، میں اس کو زندہ جلاتا ہوں۔ تو ماں نے کہا آپ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے زندہ جلاؤ گے؟ کہا آپ معاف نہیں کر رہے ہو، جہنم میں اس نے جلنا ہے، تو بہتر ہے میں اس کو یہاں جلا دوں۔ چنانچہ اس کا یہ سننا تھا۔ ادھر سے والدہ علقمہ نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتی ہوں، ادھر سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا اور انتقال ہو گیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے دفن کرنے کے بعد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ فرمایا جب وہ بڑھاپے کے جو ہے پہنچ جائیں قولاً کریمہ، تو پھر اس کے ساتھ مہربانی والی بات کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور لیلۃ القدر جیسی رات اور شب برات جیسی رات، جس رات حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو ہے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے جہنم سے لوگوں کو نکالتے ہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو عاقل للوالدین، جس کی زبان سے اور جس کے قول سے اس کے ماں باپ کا دل دکھا ہو۔ حالی یہ نہیں کہا کہ جو ہے اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، نہیں، عاقل للوالدین، آگ کہتے ہیں عربی میں چیر دینا، پھاڑ دینا، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جو ہے چیر دیا، عاقل للوالدین، اس کی بھی آج کے دن میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کا حق ہے تمہارے اوپر تو وہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ چنانچہ جب وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں، اب آگے قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ، اور تم ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو، ان کے سامنے نیاز مندی کے حالت میں ہو جاؤ، تم ان کے سامنے نرمی والی بات کرنے اور سننے والے ہو جاؤ، اپنے کندھوں کو جھکا دو، ذُلِّ مِنَ الرحمہ، مہربانی کے ساتھ۔ جب وہ تمہیں کوئی بات کہیں تو تم اپنے سر کو جھکا کر اس بات پر تبصرہ نہ کرو، آپ مان جاؤ۔ صحابہ سے فرمایا ہے میرے صحابہ، اگر آپ کے ماں باپ ایمان کی حالت پر نہیں ہیں اور تم کلمہ پڑھ چکے ہو تو تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو، تم اپنے ماں باپ کو ایذا پہنچاؤ، چاہے وہ بڑھاپے کے عالم میں ہیں، ایمان پر ہیں، غیر ایمان پر ہیں، تمہارے اوپر ان کے حقوق اسی طرح ہیں جس طرح ایمان والے کے اور ایمان والے ماں باپ کے حقوق ہیں۔ تم اپنے ماں باپ کی کفر کی حالت میں بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو اور نیاز مندی والے کلمات کو اور جو ہے ان کے سامنے مہربان ہو جاؤ، انہیں آنکھیں نہ دکھاؤ، تم سے وہ ڈر کے چپ نہ ہو جائیں۔
اور پھر آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس پیاری کتاب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور پھر جب وہ تیرے سامنے دنیا سے چلے جائیں، جب وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں، کوچ کر جائیں، مر جائیں، تو فرمایا قُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب میرے ماں باپ کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے میرے رب میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے میرے رب ان کو عذاب سے بچا لیجئے، ان کے ساتھ مہربانی والا جو ہے معاملہ فرما لیجئے۔ اور یہاں ہی نہیں فرمایا قُلْ رَبِّ ارْحَمْ، کہہ دیجئے اللہ رحم فرما دیجئے کما ربیانی صغیرا، اس طرح کہ جیسے وہ بچپن میں میرے ساتھ شفقت کرتے تھے، اس طرح جیسے وہ بچپن میں میرے اوپر جو ہے مہربانی کرتے تھے، اگر میں وہ کوئی قیمتی سے قیمتی چیز توڑ دوں، نقصان کر دوں یا میں کچھ بھی کر دوں، انہوں نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، برا بلا نہیں کہا، مجھے ایذا نہیں پہنچائی، ہے میرے رب اب آپ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیجئے کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مہربانی کی میرے ساتھ اور بچپن میں مجھے پالا شفقت کے ساتھ، دعا بھی سکھائی۔ تو فرمایا ہر شخص کے اوپر، ہر فرد کے اوپر ماں باپ کے حقوق کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے، اور جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، ایک وہ دور تھا جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھے کبھی ٹھوکر لگتی تھی، مجھے کانٹا چبھا کرتا تھا، مجھے ماں باپ یاد آیا کرتے تھے، میں بھی ان کو آواز دیا کرتا تھا، اور اس درد کو 1400 سال بعد بھی اللہ نے اسی انداز سے زندہ رکھا اور قائم رکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت کے مسجد پر بیٹھ کے تاج نبوت سر پر ڈال لیا اور منبر رسول پر کھڑے ہیں، اور صحابہ کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں صحابہ سنو، اگر ماں زندہ ہوتی، عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میرے گھر کا دروازہ کھلتا، میری ماں یہ کہتی اے بیٹا محمد، تمہیں نماز توڑ کر کہتا لبیک یا اماں، حاضر ہوں میرے رب، اے میرے پیارے، اے میری ماں میں حاضر ہوں، میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ اور علماء نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ جب اگر آپ نماز کی حالت میں ہو اور آپ کے بوڑھے ماں باپ میں سے آپ کو کسی نے آواز دی، اس نے بلایا، اب تمہیں کوئی حق نہیں ہے اپنی نماز پورا کرنے کا، تم نماز توڑو اور اپنے ماں باپ کی بات سنو، وہ کیا کہتے ہیں اس کو پورا کرو، اس کے بعد آ کے نماز پڑھو۔ اللہ نے اتنی بڑی عبادت کے اندر بھی تخفیف اپنے ماں باپ کے حقوق پر کی ہے۔ اب انسان یہاں سمجھے کہ اگر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما رہے کہ آپ اگر نماز میں ہو تو وہ دونوں اگر بلائیں تو نماز توڑ دو، تو پھر ہمیں یہ کہاں اختیار اللہ دیتا کہ بڑھاپے کے عالم میں جب وہ تمہیں کوئی بات کہیں تو تو پلٹ کر اس کو یہ بول کہ تو نے آج تک میرے لیے کیا کیا، مر جاتا کیا کرتا تیرے لیے، تجھے پال کے بڑا کیا، تجھے رزق کھلایا، تجھے روزی دی، تیرے لیے بڑھاپے تک پہنچ گیا، اپنی ہڈیاں توڑوا لی، اپنی کمر ٹیڑھی کروا لی، کیا کرتا وہ مر نہیں گیا، اس سے باقی نہیں رہا۔ اور پھر اولاد یہ کہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب بیٹیاں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی، جب بیٹیاں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی۔ پھر دوسری جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا صدیقہ و اقصا اباہ و اقا امہ و اطاعت زوجہ، فرمایا ادنا صدیقہ، دوست کو دیکھیں گے، گلے لگائیں گے، اقصا اباہ، باپ کو دھکا دیں گے، اقا امہ، ماں باپ کا دل، ماں کا دل توڑیں گے، اس کی نافرمانی کریں گے، اطاعت زوجہ، اور بیویوں کی اطاعت کریں گے، بیویوں کی بات مانیں گے۔ یہاں یہ کوئی نہ سمجھے
کہ یہ بات کہہ کہ حضور علیہ السلام نے بیویوں کے حقوق سے برطرف کر دیا، نہیں، وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے حقوق پر قرآن نے تو کئی جگہ فرمایا، والدین کے حقوق پر کم آیات اتری، بیوی کے حقوق پر زیادہ قرآن نے حکم فرمایا ہے۔ لیکن جب اس حد تک پہنچ جائے کہ بیوی کے سامنے سرے ہم تسلیم ہو جائے اور ماں کا دل توڑے، ماں کی نافرمانی کرے، سمجھو قیامت آ گئی۔ فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور جب وہ جو دنیا سے چلے جائیں تو تم یہ دعا کرو، اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح کہ جس طرح بڑھاپے میں جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا۔ چنانچہ آگے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور یہ مت کرنا کبھی بھول کے بھی کہ جو تم لوگوں کو دکھاوا کرتے ہو، تم لوگوں کے سامنے ان کے سامنے سر جھکا کے رکھتے ہو اور جی اور آپ کی باتیں کرتے ہو، اور کسی کو دیکھ کر جو ہے اس کے سامنے بیٹھتے نہیں ہو، کھڑے ہو جاتے ہو اور لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتے ہو کہ مجھ سے بڑھ کر تو میرے ماں باپ کے ادب کرنے والا متبع ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ قرآن نے یہاں اس بات کو واضح فرمایا، ربکم عالم، جانتا ہے تیرا رب کیا، انفسکم، جو تیرے دل کے اندر ہے، جو یہ تو یہاں کھوٹ رکھتا ہے، جو تو ظاہر میں کچھ بنتا ہے، باطن تیرا کیسا ہے۔ فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تمہارے اندر ہے، اس کو تمہارا رب بڑے اچھے انداز سے جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید کو جانتا ہے، جو تو دل کے اندر سوچتا ہے زبان پر نہیں لاتا، وہ بھی تیرا رب سمجھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو تم دکھاتا پھرے کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں، اور گھر پہنچے تو تجھ سے تیرے ماں باپ چھپ کر بیٹھے، خاموش ہو کر بیٹھے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں چل سکتا۔ تیرا رب جانتا ہے جس طرح کا فیصلہ تو کرتا ہے اور جس طرح کے تیرے اخلاق ہیں۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ اب اگر کسی سے یہ ہو گیا کہ اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا اور بھولے میں کرتا رہا، جب اس کو پتا چل گیا کہ میرا رب اپنے ماں باپ کی نافرمانی پر معاف نہیں کرتا، اور اس نے اپنے دل میں اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی محسوس کی اور وہ لوٹ آیا اپنے رب کی طرف، اور اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی اور اچھے جو ہے اعمال کرنے لگا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ کر فرمانبرداری میں اپنے آپ کو بچھا دیا، تو ایسے شخص کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو اپنے رب کی طرف مڑ کر آتا ہے۔ جس طرح قرآن نے فرمایا راضیۃ مرضیہ، اپنی مرضی اپنی خوشی کے ساتھ جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے جو ماضی سے توبہ کر کے جو ہے اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے، اتنی نافرمانی کر لی اور اب جو ہے یہ مسئلہ آ گیا کہ اب میرا رب مجھے معاف کیسے کرے گا، میں تو بہت بڑا مجرم ہوں۔ تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، جو اس پر توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے اور اللہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا جو دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلا کیا کہا، شرک سے باز آ جاؤ، بدعت سے باز آ جاؤ، میری عبادت کرو۔ دوسرا حکم کیا فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور تیسرا کیا فرمایا، فرمایا اللہ رب العزت نے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، اور دو اپنے قربت والوں کو۔ اب قربت والوں میں رشتہ دار، حالی ہم سمجھتے ہیں رشتہ دار ہی ہیں، اور قربت میں پڑوسی بھی آتا ہے۔ پڑوسی چاہے کافر ہے چاہے وہ غیر ایمان والا ہے، حقوق برابر ہیں۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، اور دو اپنے پڑوس والوں کو، اپنے قرابت والوں کو حق کا ہو، جن کے اوپر تمہارا حق ہے۔ کیا دینا ہے؟ تم زکوٰۃ نکالتے ہو، تم خیرات کرتے ہو، تم پیسہ دیتے ہو، یہاں سے جو ہے آنے والا کشمیر والا یا پونچھ والا یا جموں والا یا کوئی اس سے آگے والا آئے گا، تم اس کو 1000 روپے زکوٰۃ دو گے، 2000 روپے دو گے، 50,000 دو گے۔ پڑوس والا اس کا مستحق تھا، اس کو اس کی ضرورت تھی، تم نے کھوج کر کے نہیں دی، تمہاری نہیں ہوئی۔ کیسے ہو سکتی ہے پڑوسی بھوکا ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے پڑوسی جو ہے پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تم دوسروں کو دیتے پھر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، پہلے کن کو دو؟ قربت والوں کو، حق کا ہو جن کے اوپر تمہارا حق ہے۔ والمساکین،
اس کے بعد مسکین. کون سے مسکین؟ وہ لوگ جن کو ہم اپنی زبان میں سفید پوش کہتے ہیں، جو سوال کر نہیں سکتے اپنی عزت نفس کی بدولت، لیکن ان کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح وہ سوال نہیں کر سکتے، تمہیں اسی طرح تمہارا حق ہے کہ تم ان کو خفیہ طریقے سے ان کے پاس اپنے مال کو پہنچاؤ. تم جب رمضان میں زکوٰۃ نکالو، صدقہ دو، خیرات کرو، تو تم ان تک پہنچاؤ. ان کا تمہارے اوپر حق ہے. وابن السبیل، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. یہاں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تبلیغی جماعت والے نہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کو جا کے دینا، نہیں. یہاں سے وابن السبیل سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں، ان کو دو. پھر آگے قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُبَذِّرُوا تَذْبِيرًا. فرمایا وہ لوگ جو اس کے علاوہ خرچ کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ تم ایسے فالتو اپنا جو ہے راستے میں جو فالتو اپنا خرچے نہ کرو، فالتو فضول خرچی نہ کرو. اس لیے آگے جواب دیا کہ فرمایا تم ان کو دو، قرابت والوں کو، مسکینوں کو، اور اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو، اور فضول خرچی نہ کرو. ہر جگہ نہ استعمال کرو، جہاں ضرورت ہے اس کے بغیر استعمال نہ کرو. فرمایا کیوں نہ کریں؟ وَإِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. فرمایا جو ہے جو فضول خرچے کرتے ہیں، جو بغیر جو ہے ضرورت کے خرچتے پھرتے ہیں، جہاں ضرورت ہی نہیں ہے. اب انسان کا ذہن سمجھتا ہے یار کہاں ضرورت نہیں ہے، گھر کے اندر برتن خرید رہا ہے، کچھ اتنے برتن ہیں جو کبھی سال بھر استعمال ہی نہیں ہوئے، اس کے باوجود خرید کے رکھ رہا ہے. کپڑے خرید کے رکھے، 7 سال بھر استعمال نہیں ہو رہے، اس کے باوجود اور خرید رہا ہے. تو یہ ہماری سوچ سے بھی بالا تاک بات ہے کہ یہ وہ چیزیں جو گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں، جو استعمال شدہ نہیں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس کے اوپر دو گناہ ہے. ایک تو یہ کہ فضول خرچی والا گناہ، دوسرا وہ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ. رکھ رہا ہے خرید کے. فرمایا کہ ایسے ہر جگہ خرچہ نہ کرو بغیر ضرورت کے. اس لیے ان المبذرین قالوا اخوان الشیاطین، اور جو اس طرح جو ہے خرچتے ہیں، جو اس طرح فضول خرچی کرتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات ہیں. فرمایا کہ جو فضول خرچی کرتا ہے، فضول خرچی کیا؟ شادی ہوئی پٹاخے پھوڑنے شروع کر لیے. کیا یہ شادی ہو گئی، فضول خرچیوں میں پیسہ اڑا لیا. یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کو اپنا، قرآن ان کو کہہ رہا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں، اخوان الشیاطین. یہ تو وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو اس کے کام ہیں. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اور تکلیف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور شیطان کھلا اللہ کا ناشکرا ہے. اس لیے ناشکرا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے کس سے بنایا؟ آگ سے. یہ جنات کی پیداوار ہے، یہ نوری نہیں ہے. تمام فرشتے نور سے اللہ نے بنائے، لیکن یہ جو ہے یہ آگ سے بنا ہوا ہے، جنات کی صفت میں سے. لیکن اس کی کمالیات پر، اس کے نیک ہونے پر، اس کی صفات پر میں نے اس کو اٹھایا اور فرشتوں کے اوپر ترجیح دی. اس کو جو ہے استاذ الملائکہ بھی کہہ دیا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. لیکن اس کے باوجود جب ناشکری کی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر کرتے ہیں ان کو دیتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جو ناشکری کرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّي لَشَدِيدٌ، میں اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا عذاب اتارتا ہوں. اور شدید کا لفظ لگا کر کہا بڑا ذلت والا، بڑا سخت. تو فرمایا جو شیطان ہے یہ اللہ کا کھلا ناشکرا ہے، یہ اللہ کی کھلی ناشکری کرتا ہے، جس ناشکری کی وجہ سے اللہ کے ہاں سے دھتکار کر نکال دیا گیا. اب سمجھ لے فضول خرچی کرنے والا کہ میں جو ہے ناشکروں کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اس کو دھتکار کے اپنے دربار سے باہر نکال دیتا ہوں. اب یہاں انسان سمجھے کہ ناشکری اور فضول خرچی کرنا کتنا بڑا جرم ہے. ان 3 حکموں کو اللہ نے واضح طور پر ایک جگہ بیان فرمایا. وہ یہ تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کے بعد جو ہے اپنے پڑوسیوں کے اوپر اور جو ہے قریبی اور اللہ کے راستے میں اور مساکین کو دو. اور اس کے علاوہ تم کسی جگہ خرچ نہ کرو جو فضول خرچی کے زمرے میں آئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا